تمام تعریفیں حمد و ثنا اللہ تبارک و تعالی کے لیے، درود و سلام نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم آقا کل ختم رسول دانا سبل احمد مجتبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات والا صفات کے لیے حمد و صلات کے بعد قرآن مجید میں نا اللہ تعالیٰ نے کچھ قسمیں ارشاد فرمائی ہیں۔ اللہ بے نیاز ہے، اللہ تو کسی کی قسم نہیں نہ اٹھاتا، ہے ہی بے نیاز، لیکن کچھ قسمیں قرآن نے اٹھائی ہیں۔ ان میں سے ایک قسم اٹھائی اللہ تعالیٰ نے مکہ مکرمہ کی، فرمایا لا اقسم بہذا البلد، محبوب مجھے شہر کی قسم ہو، کیوں وانت حل بہذا البلد، اس لیے قسم ہو کہ محبوب آپ اس شہر میں جلوہ فرما ہے۔ اللہ نے قسم اٹھائی۔ حرمین شریفین مکہ مکرمہ اور مدینہ طیبہ یہ عظمتوں والی جگہیں ہیں، ان جگہوں کو اللہ نے شانیں عطا فرمائی، ان کو اللہ نے مرتبے اور مقام عطا فرمائے، ان کو اللہ تبارک و تعالی نے بڑے اعزازات سے نوازا۔ حج نہیں ہو رہا اس دفعہ، دنیا سے زیادہ لوگ نہیں جا رہے، چاہیے تو یہ تھا کہ لوگ بڑا شوق پیدا کرتے، ذہن کے اندر خیال آتا کہ میں اپنی تڑپ کو بڑھاؤں، لوگ روتے دعائیں مانگتے، لیکن ہم کہتے ہیں خیر صلی اللہ اگلے سال چلے جائیں گے۔ میری تو رائے یہ ہے کہ یہ جو اس دفعہ حج عمرہ کچھ عرصے کے لیے نہیں ہو رہا تو اللہ تعالیٰ ہماری تڑپ بڑھانا چاہتا ہے، ذوق بڑھے، شوق بڑھے، خانہ کعبہ کے فضائل پڑھیں، مدینہ طیبہ کی عظمت کو سوچیں، نعتیں سنیں، وہ ذوق جو خاص کیفیت ہے اس کو پیدا کریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں فضیلتیں بیان کی نا مکہ مکرمہ کی اور مدینہ طیبہ کی، اس کی حکمت بھی یہ ہے کہ ہمارے دل میں شوق پیدا ہو کہ ہم نے اس جگہ جانا ہے، ہمارے دل میں تڑپ پیدا ہو، ذوق آئے ہمیں۔ دیکھیں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو نماز تم اپنے گھر کے اندر پڑھو گے ایک نماز کا اللہ تمہیں ثواب دے گا، جماعت کے ساتھ پڑھو گے تو 27 نمازوں کا ثواب، لیکن فرمایا وہی نماز اگر تم میری مسجد نبوی میں آ کے پڑھو گے تو اللہ 50,000 نمازوں کا ثواب عطا کرے گا، 50,000 نمازوں کا۔ اور مدینے والے حبیب فرمانے لگے وہی نماز اگر تم نے بیت اللہ میں آ کے پڑھی تو نماز ایک ہوگی، لیکن رب تمہیں 1,00,000 نماز کا ثواب عطا فرمائے۔ اب یہ فضیلت حضور نے بیان کی، فضیلت دیکھیں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہر جگہ برستی، یہاں کب برسیں گی ہمیں کوئی پتہ نہیں، تقریر کے وقت، خطبے کے وقت، نماز کے وقت، دعا کب برسیں گی نہیں پتہ، لیکن خانہ کعبہ کا جو معاملہ ہے اور وہاں جو رحمت کا معاملہ ہے، ملا رومی فرماتے ہیں کہ خدا کی رحمت اگر تجھے اتنی مل جائے نا قطرے کے برابر بھی، تو سمجھ لے تیری دنیا بھی بن گئی اور تیری آخرت بھی بن گئی۔ اب میرے نبی پاک علیہ السلام کی حدیث سنیں، حضور فرماتے ہیں روزانہ بیت اللہ شریف پر اللہ کی 120 رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ یا رسول اللہ کس وقت ہوتا ہے؟ فجر کے وقت، ظہر کے وقت، عصر کے وقت، طواف کے وقت، نماز کے وقت، کب؟ تو حضور نے طے کر کے بتایا، فرمایا 120 رحمتیں اللہ خانہ کعبہ پہ نازل فرماتے ہیں۔ یا رسول اللہ کب؟ فرمایا 60 رحمتیں تو ان پہ برستی ہیں جو بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں، اور فرمایا 40 رحمتیں اس پر برستی ہیں جو حرم شریف میں نماز پڑھتا ہے، اور حضور فرماتے ہیں کچھ بھی نہ کرے بس بیٹھ کے کعبے کی زیارت ہی کرتا رہے، 20 رحمتیں تو اللہ اسے بھی عطا فرما دے۔ کتنی مقدس جگہ ہے، وہاں جانے کا ذوق، وہاں جانے کی تڑپ، وہاں جانے کا شوق۔ ان لوگوں سے تھوڑا سا شکوہ ہے جو کہتے ہیں جی میں نے جی بڑی راج کے زیارت کر لی ہے، بس راج گئے، ختم ہو گئی بات۔ سنو نبی پاک علیہ السلام نے 53 سال حیات ظاہرہ کے وہاں گزارے، 53 سال، لیکن جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قربان جاؤں جس رات میرے کریم محبوب علیہ السلام ہجرت کی رات مکہ مکرمہ سے نکل رہے تھے تو حضور پلٹ پلٹ کے بیت اللہ کو دیکھتے، حضور پلٹ پلٹ کے دیکھتے تھے، اور پھر میرے محبوب کریم علیہ السلام نے پلٹ کے کعبے کی طرف دیکھ کے فرمایا بیت اللہ تو مجھے بڑا ہی پیارا ہے، تو مجھے بڑا ہی پیارا ہے، اے شہر مکہ تو مجھے بڑا ہی پیارا ہے۔ فرمایا اگر میری قوم مجھے پریشان نہ کرتی میں تجھے کبھی چھوڑ کے نہ جاتا۔ 53 سال رہنے کے باوجود بھی حضور کا بیت اللہ سے پیار، نبی پاک کی اس شہر کے ساتھ وابستگی، وہ دلچسپی، وہ ذوق، وہ شوق، وہ کیفیات
کیوں مان پڑتے جا رہے ہیں ہمارے جذبے؟ ہمارے سیاست کی باتیں روز ہونے لگی ہیں، بحثوں کی باتیں روز ہوتی، لیکن اپنا عشق مضبوط کرنے کی بات، آپ یقین کریں یہ جو عشق ہوتا ہے یہ بندے کو آزاد کر دیتا ہے، یہ بندے کو عشق آزاد کر دیتا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے۔ اور علامہ اقبال کہنے لگے اقبال سمجھاتے ہیں، وہ کہتے ہیں بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، اب مسلمان نہیں اب خاک کا ڈھیر ہے۔ کہتے ہیں بغیر عشق کے نا کوئی کام بھی، نماز بھی بغیر عشق کے پڑھی جاتی ہے تو کوئی مزہ ہی نہیں دیتی، بندے کہتے ہیں دل ہی نہیں لگتا۔ پیری مریدی ہے بغیر عشق کے ایسی رسم ہی ہے، ٹھیک ہے گزارا چل رہا ہے۔ قرآن شریف کی تلاوت ہے تو بغیر عشق کے کیسے کیفیات چلیں گی؟ اللہ رسول کے ساتھ پیار ہے تو کوئی دلچسپی نہیں، کوئی شوق نہیں، کوئی کیفیت۔ آپ یقین کریں کچھ بندوں پہ بندے کو تڑپ آ جاتی ہے، شوق آ جاتا ہے، یار یہ اس کو کیسے نکالیں، یہ کس طرح کا پیار کرتا ہے، آ کے بیٹھا رہتا ہے، چپ کر کے بیٹھا رہتا ہے، کہتا ہے جی کوئی کام نہیں بس 10 منٹ ملنا ہے، بندے کو اس بندے پر ویسے ہی پیار آ جاتا ہے۔ کچھ ایسے سنگی ہوتے ہیں جو آستانوں پہ 10 چکر لگا کے آتے ہیں، شکوہ نہیں کرتے کہ میں 100 دفعہ بھی آیا ہوں فلانے حضرت ملے نہیں، وہ وارفتگی ہے، وہ شوق ہے ہمارا۔ جب تک اللہ رسول کے ساتھ رشتہ عشق کا تھا، پیار کا تھا، ذوق کا تھا، درد کا تھا، خلوص کا تھا، آپ یقین کریں طبیعتیں جمی ہوئی تھی۔ نبی پاک نے نا ہمیں تکلیف میں رہ کے پیار کرنے کا درس دیا۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، حضور اپنے مدینے کی شان بیان کرنے لگے۔ حضور فرمانے لگے، محبوب فرماتے ہیں یمن فتح ہوگا تو وہاں کھیت اچھے ہوں گے، کھلیان اچھے ہوں گے، کاروبار اچھے ہوں گے، تو کچھ لوگ مدینے والے وہاں جا کے رہنے لگ جائیں گے، آباد ہو جائیں گے۔ لیکن حضور فرماتے ہیں المدینہ تو خیر لہم لو کانوا یعلمون، بات کو سمجھنا، فرمایا کہ وہاں کھیت کھلیان اچھے ہیں، ان کا کاروبار وہاں زیادہ چلے گا، لیکن رسول کریم نے فرمایا مدینہ ہی ان کے لیے بہتر تھا، کاش وہ اس بات کو جان لیتے۔ فرمایا پھر عراق فتح ہوگا تو وہاں بھی کچھ لوگ چلے جائیں گے، کاروبار ان کا اچھا چل جائے گا، وہاں رہنے لگیں گے، لیکن فرمایا المدینہ تو خیر لہم لو کانوا یعلمون، فرمایا مدینہ ہی ان کے لیے بہتر تھا، کاش وہ سمجھ لیتے۔ اور میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو مدینے میں ڈٹے رہیں گے اور مدینے کی تکلیفوں پر صبر کریں گے، اذیتوں پر صبر کریں گے، فرمایا اگر وہ گناہگار ہوں گے مدینے میں رہنے والے تو میں قیامت میں ان کی سفارش کروں گا، اور اگر نیکوکار ہوں گے تو میں اللہ کی بارگاہ میں ان کی نیکیوں پر گواہ بن جاؤں گا، وہاں میں ان کے ساتھ رہوں گا۔ مدینے کے ساتھ نبی پاک کی جو محبت ہے، حضور کا جو پیار ہے، جس رات میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے نکل رہے تھے نا مدینہ طیبہ جانے کے لیے، تو حضور نے دعا فرمائی، کہا اے اللہ تو نے مجھے اس شہر سے نکالا جو مجھے بڑا ہی پیارا تھا، اے اللہ یہاں بڑی یادیں تھیں، بڑا پیار تھا، تو نے وہاں سے نکالا جو مجھے بڑا پیارا تھا، اے اللہ اب تو مجھے اس شہر میں داخل فرما جو تجھے بڑا پیارا ہے، وہاں داخل فرما جو تجھے بڑا پیارا ہے۔ مدینہ طیبہ کے لیے نبی پاک نے دعا فرمائی، کہا اے اللہ تیرے نبی ابراہیم علیہ السلام نے مکے کے لیے دعا کی تھی، میں مدینے کے لیے دعا کر، اللہ مدینے میں دگنی برکت عطا فرما۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام کی خاص دلچسپیاں مدینہ طیبہ کے ساتھ۔ مدینے والوں نے نا حکمرانی نہیں کی، تو حضور نے پہلے کہہ دیا تھا خلیفہ قریش میں سے ہوگا، لیکن حکمرانی نہیں کی، غلامی کی۔ مدینے والوں نے نبی پاک کے دروازے کی گدائی کی، مدینے والے ہر میدان میں حضور کے سامنے کھڑے ہوئے دشمن کے مقابلے میں، مدینے والوں نے پیار کیا۔ اس لیے میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر لوگوں کے دو گروہ ہو گئے، دو لائنوں میں لوگ چلنے لگے، ایک لائن ادھر چل رہی ہے ایک ادھر چل رہی ہے، تو حضور فرماتے ہیں میں تو اس لائن میں چلوں گا، اس قطار میں چلوں گا جس میں مدینے کے لوگ چل رہے ہوں۔ انصار مدینہ کے ساتھ حضور کا پیار، اس شہر کے ساتھ حضور کی دلچسپیاں، پیار، دیکھیں نا بندہ جب اپنے گھر واپس لوٹ کے آتا ہے تو شوق ہوتا ہے ذرا جلدی سے نا گھر پہنچ جاؤں، ذرا تھوڑا جلدی چلا جاؤں، کئی سفر سے آئے۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ جب نبی پاک کسی جنگ سے، جہاد سے، سفر سے لوٹتے، مدینے کی عمارتیں نظر آتی تو گھوڑا تیز کر لیتے، اپنے اندر نا یہ ذوق پیدا کریں
یہ پیار پیدا کریں. آپ یقین کریں وہی ٹھنڈے ٹھنڈے مسلمان، وہ کوئی کیفیت نہیں صبح سے شام تک. میں دوستوں سے کہا کرتا ہوں الحمدللہ کبھی ایک آیت پڑھ لینا قرآن پاک کی ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ تو سارا دن وہ گھومتی رہتی ہے دماغ میں، رات کو اس کا ذائقہ رہتا ہے روح میں. تو جب میں اور آپ سارا دن پڑھیں، سیاست کریں، سیاست سنائیں، کہانیاں کریں، غیبتیں، پھر دماغ میں الٹے سیدھے خیالات ہی آنے. تو اگر صبح اٹھتے ہی سب سے پہلے مدینے والے کی ایک نعت سنی جائے اور شام کو سوتے وقت بھی ایک نعت سنی جائے، ایک نعت نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، اس طرف منشی رحمت کا قلم دان گیا، تجھے جانا تجھے مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. تو اگر یہ ذوق بنا لیا جائے تو انشاءاللہ رات کو بھی آپ کو نا مدینہ ہی نظر آئے گا. انشاءاللہ خواب میں بھی آپ ٹکٹنگ کرا رہے ہوں گے، آپ ویزا ہی لگوا رہے ہوں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ کیفیت ہو، وہ پریم ہو، وہ پیار ہو. مدینے والوں نے بڑی غلامی کی، کبھی کوئی شکوہ نہیں کیا. ویسے کبھی کبھی اللہ موقع بناتا تھا، کبھی کبھی نا مدینہ شریف میں ایسے ہوتا تھا کبھی کبھار. ایک دفعہ نا جب کچھ علاقے فتح ہوئے تو بڑا مال آیا فتح مکہ کے بعد. تو بخاری مسلم میں حدیث ہے، اسلام کے اندر یہ ہوتا ہے کہ جو نیا کلمہ پڑھتا تھا اسے مال غنیمت میں سے زیادہ حصہ دیا جاتا تھا. اس کو کہتے ہیں مؤلفۃ القلوب، تالیف قلب کے لیے. تو چونکہ یہ قانون تھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نا مکے والوں کو ذرا مال تھوڑا زیادہ دیا. مدینے میں سے ایک آدھ نوجوان نے کہا کہ حضور نا آپ اپنے رشتہ داروں کی طرف توجہ زیادہ کرنے لگے. یہ بھی محبت کی جنگ ہوتی ہے نا، قربان جائیں. حضور سید عالم علیہ السلام تک بات پہنچی اور اسی طرح پہنچی کہ ایک آدھ نوجوان نے بات کی ہے. نبی پاک علیہ السلام نے ترکی خیمہ لگوایا، فرمایا مکے والا کوئی نہ آئے بھی صرف مدینے والے آئیں. سارے حضور کے سامنے بیٹھ گئے. ذرا منظر دیکھنا، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر سارے انصار. حضور نے فرمایا بھی میں نے سنا ہے تم میں سے کچھ نے کہا ہے کہ حضور اپنے رشتہ داروں کو زیادہ دینے لگے. رو پڑے مدینے والے، یا رسول اللہ وہ تو ایک نوجوان نے غلطی. فرمایا نہیں تم کہہ سکتے ہو کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے والوں نے تو آپ کو تکلیف دی تھی، ہم نے آپ کو ٹھہرایا. تم کہہ سکتے ہو چونکہ تم نے ٹھہرایا تھا. مدینے والے رونے لگے کہ یا رسول اللہ ہم کون ہوتے ہیں ٹھہرانے والے، وہ تو آپ آئے اللہ نے مدینے کو شانیں عطا کر دی. میرے محبوب نے فرمایا تم کہو نا کہ یا رسول اللہ مکے والے تو بدر میں تلواریں لے کے آ گئے تھے، ہم تھے جنہوں نے سینے پیش کیے تھے. وہ رو رہے ہیں نہیں حضور ایسا تو نہیں ہے، وہ تو آپ نے مہربانی کی تو بدر میں ہم میں سے کچھ شہید ہو گئے، کچھ غازی بن گئے کی برکت سے. حضور نے فرمایا تم کہو کہ احد کے میدان میں انہوں نے پتھر مارے تھے، ہم نے سینہ پیش کیا تھا. حضور بھی رونے لگے، مدینے والے بھی رونے لگے. نبی کریم نے فرمایا تم کہو کہ جانے ہم نے قربان کی، تم کہو کہ حضور قربانیاں ہم نے دی. کہہ سکتے ہو تم نے دی ہیں، ہمارا حق بنتا ہے کہو. اور جب رو رو کے بےحال ہو گئے تو سرکار بھی روئے، کھل کے روئے، پھر آنسو پونچھے اور کریم رسول فرمانے لگے وہ بھولے مدینے والو، کیا تم یہ نہیں پسند کرتے کہ لوگ جب اپنے گھروں میں جائیں تو بھیڑ بکریاں لے کے جائیں، اور جب مدینے والے اپنے گھر جائیں تو اللہ کے رسول کو ساتھ لے کے جائیں؟ تم یہ نہیں پسند کرتے کہ تمہارے ساتھ میں جاؤں؟ یہ نہیں تمہارا شوق؟ دیکھو کسی کے حصے میں کچھ آیا، کسی کے حصے میں کچھ آیا، کسی کے حصے میں کچھ آیا. مدینے والے وہ لوگ ہیں جن کے حصے میں اللہ کا پیارا حبیب آیا. تمہیں رسول کریم ملے، تم کتنے خوش بخت ہو، کتنے خوش نصیب ہو. تمہیں نبی پاک کا ساتھ ملا، حضور ہے. یہ ہے ارض جنت، یہ طیبہ کی زمین ہے. جنت بھی یہیں اور مال کے جنت بھی یہی ہے. مدینہ طیبہ کے ساتھ مسلمان کا خاص پریم رہا، خاص پیار رہا. آپ یقین کریں ہمارے پرانے لوگ جو ہوتے تھے وہ گلے ہوتے تھے کسی زمانے میں. پتہ نہیں اب نئے نوجوانوں نے دیکھے بھی ہیں کہ نہیں، اب گلے نہیں ہوتے، اب بینک اکاؤنٹ ہوتے ہیں. گلہ ہوتا تھا مٹی کا تو بوڑھی اماں اس میں پیسے ڈالتی تھی، بوڑھی عورتیں پیسے ڈالتی تھی. اماں یہ تو کیا کر رہی ہے؟ تو کہتی میں نے مدینہ دیکھنا ہے. کمیٹیاں ڈالتے تھے لوگ چوری، میں نے مدینہ دیکھنا. لوگ صبح شام درود شریف پڑھتے تھے کہ میں نے حضور کا مدینہ دیکھنا ہے. رب جانے سونے محبوبہ تیرے شہر دیاں بھی کی لذتاں نے.
رب بھی جانے، مجھے بھی اللہ نے کچھ موقع دیا ہے، پر آپ یقین کریں ابھی بھی جب کبھی دل پورا بند ہونے لگتا ہے نا، گھبرا جاتا ہے، تو جو چیز سب سے پہلے یاد آتی ہے وہ مصطفیٰ کا مدینہ یاد آتا ہے۔ رب بھی جانے سونے محبوبہ تیرے شہر دیاں بھی کی لذتاں نے، ایک رون جنہاں نے ویکھیا نہیں، ایک تے رون نہ جنہاں نے۔ رب بھی جانے سونے محبوبہ تیرے شہر دیاں بھی کی لذتاں نے، ایک رون جنہاں نے ویکھیا نہیں، تے ایک رون دوبارہ جامن لے، ایک رون جنہاں نے ویکھیا اور ایک رون دوبارہ میرے رسول کریم علیہ السلام کا شہر نور، اس کی برکات، اس کا حسن، اس کی وارفتگی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ فتح ہوا تو سیرت نگار کہتے ہیں کہ بعض اہل مدینہ کے دلوں میں خیال آیا کہ شاید حضور کو پیار بڑھا نا مکے سے، شاید اب نبی پاک مکے میں رہنا چاہیں گے۔ کچھ نے کہہ بھی دیا کہ یا رسول اللہ اگر آپ وہاں رہنا چاہیں تو ہماری طرف سے پابندی کوئی نہیں۔ تو اللہ کے محبوب کی آنکھوں میں آنسو آئے، فرمایا مجھے مکے سے بڑا پیار ہے، بڑا پیار ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میری ماں کی یادیں مکے میں، میرے والد کی محبتیں مکے میں۔ فرمایا بڑا پیار ہے مجھے مکے سے، میں یہاں ختیجہ کو بیاہ کے لایا تھا جہاں میری بیٹیاں پیدا ہوئی تھیں، یہاں میں نے بڑا کچھ دیکھا، مجھے بڑا پیار ہے۔ اور ہوتا بھی ہے، یہ جو اپنا علاقہ ہوتا ہے نا، اپنا دیس، ابھی شاعر نے کہا تھا دیس سے آنے والے بتا یاران گلستاں کیسے ہیں، پیار ہوتا ہے اپنے علاقے سے۔ تو حضور نے فرمایا مجھے مکہ بڑا ہی پیارا ہے، بڑی محبت ہے، لیکن مدینے والوں اب فیصلہ کر لیا جینا بھی تمہارے ساتھ ہی ہے، اور دنیا سے جانا ہے تو قبر بھی مدینے میں ہی بنے گی۔ اور حضور فرمانے لگے جب قیامت میں اٹھوں گا تو قبر بھی مدینے سے ہی کھلے گی۔ اپنا خاص ذوق، وہ خاص وارفتگی، وہ خاص محبت مدینہ طیبہ کے ساتھ جو ایک مسلمان کی ہونی چاہیے، اس محبت کو سلامت کریں، اس کا ذوق۔ آپ اگر دین اسلام کو دیکھیں گے نا تو دین اسلام کے سارے اخلاقی پہلو، دین کا سارا حسن، دین کا سارا وقار، وہ نقشے جب ہم حدیثوں میں پڑھتے ہیں تو سب سے پہلے مدینہ ہماری نظروں میں آتا ہے، اس لیے کہ وہ ساری کیفیات، ان کا تعلق مدینہ طیبہ کے ساتھ ہے۔ میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کے ساتھ خاص محبت کی۔ حضور فرماتے ہیں کہ جس طرح سانپ جب اس پر حملہ ہو تو وہ چاروں جانب سے اسے گھیر لیا جائے تو وہ اپنی بل میں گھس جاتا ہے نا، فرمایا اسی طرح ایمان جب چاروں جانب سے گھبرا جائے گا نا قیامت کے قریب تو فرمایا سمٹ کے میرے مدینے میں داخل ہو جائے گا، مدینے میں ایمان رہے گا۔ حضور نے فرمایا دجال مدینے میں داخل نہیں ہوگا، طاعون کی وبا مدینے میں داخل نہیں ہوگی۔ مدینہ طیبہ کے چاروں جانب اللہ نے فرشتے بٹھا دیے، 70 ہزار فرشتوں کے پہرے لگا دی، مدینے کی حفاظت پر فرشتے مامور ہیں۔ میرا تو ایمان ہے، ٹھیک ہے اس گورنمنٹ نے کہا ہے کہ مدینہ میں بھی کورونا کے کیس آئے ہیں، پر میرا دل نہیں مانتا۔ میں آپ کو صحیح کہتا ہوں، مسجد میں بیٹھا ہوں میری طبیعت نہیں مانتی، اس لیے کہ مدینہ تو نام ہی شفا والی جگہ کا ہے، میری طبیعت نہیں مانتی، میرا ذوق نہیں مانتا، اس لیے کہ جس مدینے میں طاعون کی وبا نہیں آئی، نہ آ سکتی ہے، وہاں کوئی اور مرض بھی اس طرح آ سکتا۔ مدینہ تو شفا کی جگہ ہے، مدینہ تو کرم کی جگہ ہے، وہ تو عطا کی جگہ۔ مدینہ طیبہ کے ساتھ اور مدینہ طیبہ کے لحاظ سے، مکہ کے لحاظ سے اپنے اندر ذوق پیدا کریں۔ دعا یہ ہے کہ اللہ تعالی ہمارے دلوں کو اتنا نرم کر دے اور ان دلوں کو نرم کر کے اللہ محبوب پاک کی غلامی ہماری روحوں تک بھر دے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔